اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ میں صرف موئے مبارک کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے زیارت کی موئے مبارک کی ہماری اس مسجد میں۔ الحمدللہ وہ موئے مبارک بھی اب اس مسجد کو ہمارے مشتاق طلعتی صاحب نے وقف کر دیا ہے۔ وہ موئے مبارک جب آئے تھے تو 2 تھے، اور یہ سرکار کے موئے مبارک کا زندہ معجزہ ہے کہ اب اس کی تعداد جو ہے بے شمار ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے تو بے شمار، یعنی موئے مبارک سے موئے مبارک جو ہے قدرتی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یعنی بری رات کو جو زیارت خواتین میں بھی کروائی گئی ٹیوزڈے نائٹ، اور صبح بہارا جو یہاں منائی گئی، تو یہ موئے مبارک الحمدللہ جو ہماری مسجد میں موجود ہیں اور ہمارے مشتاق طلعتی صاحب کی جانب سے یہ وقف کیے گئے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ادب کرتے ہیں موئے مبارک کا، اور کرنا بھی چاہیے۔ سرکار کی ہر نسبت کا ادب اور احترام یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ادنا سی بے ادبی بھی ہو جائے، ادنا سی میں چھوٹی سی بھی اگر بے ادبی کرنا تو دور کی بات، اگر ذہن میں بھی آ جائے تب بھی بندہ خالی ہو جاتا ہے، بالکل فنش، جو کچھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو موئے مبارک کا ادب یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اسے نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم اس کو اپنی نوکری سمجھتے ہیں، ڈیوٹی سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے ہی عرض کرتے ہیں کہ خدا کے لیے لوگ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ موئے مبارک جیسے 2 تھے، اس میں سے بہت سے موئے مبارک اور ظاہر ہو چکے ہیں، کیونکہ اسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے۔ اب اوریجنل موئے مبارک ہم نہیں جانتے، مگر ہم وہی ادب اور وہی رسپیکٹ اس موئے مبارک کو بھی دیں گے جو بعد میں ظاہر ہوئے ہیں، اب اس سے اور ظاہر ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کی جو آل ہے، جو اہل بیت اطہار ہیں، جو سادات کرام ہیں، ان کی رسپیکٹ بھی اتنی ہی ضروری ہے، اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ کیوں کہ موئے مبارک بھی حضور کے مبارک جسم کا حصہ ہے، اور سادات بھی حضور علیہ السلام کی آل ہے، خونی رشتہ ہے، خون رسول ہے۔ جس طرح موئے مبارک آج لوگوں کے گھروں میں ہے، بڑی یہ سعادت مندی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، وہ بڑے خوش نصیب احباب ہیں، لوگ ہیں جن کے پاس سرکار کے موئے مبارک موجود ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی موئے مبارک ہے جو بالکل اوریجنل ہو۔ ہاں، اس کی برکت سے یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ اس سے اور موئے مبارک ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور کی آل بھی جو 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ تشریف لائے، اب ان کی آل جو نسل در نسل چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ موئے مبارک کا احترام ہمیں یاد رکھنا بھی چاہیے۔ سرکار کی ہر نسبت کا احترام ہمیں یاد ہے، یہاں تک کہ سرکار کے جو نعلین پاک کا جو نقش ہم دیکھتے ہیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں کھو چکے ہیں۔ وہ نقش بھی ہم بڑے ادب سے، احترام سے اسے صرف چومتے ہی نہیں، بلکہ چومتے بعد میں ہیں، دیکھ کر ہی اپنے قلوب میں، اپنے دلوں میں ہم ٹھنڈک محسوس کر لیتے ہیں، صرف زیارت کر کے پھر ہم بڑے ادب سے بوسا دیتے، جبکہ وہ نقش ہے۔ اسی طرح سرکار کے جو موئے مبارک ہے، ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ہر نسبت کا ادب کرنا چاہیے۔ تو آج کے دور میں سادات کو ہم کیوں فراموش کر رہے ہیں، کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ میں اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں شوق ہو کوئی ہاتھ چموانے کا، خدا کی قسم نہیں، سید تو پھر بھی سید ہے، کوئی ہاتھ چومے یا نہ چومے، صرف اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیگر نسبتیں تمہیں یاد رہیں اور جو خونی نسبتیں اسے تم بھول جاؤ۔
جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا کرایا تمہارا کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اگر بروز محشر حضور نے پوچھ لیا اور سرکار نے فرمایا، وہ جو احادیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہاں بہت سی سوالات پوچھے جائیں گے وہاں پر حضور کی اہل بیت کا بھی پوچھا جائے گا۔ تو ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہاں ہم یا ان حالات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس قدر پرفتن دور ہے کہ اب جو ہے نہ ہماری نظروں میں کسی سید کی سیادت رہتی ہے، نہ کسی نسبت کی ہمیں لاج ہم رکھتے ہیں، نہ ہمیں اس کی اہمیت رہی ہے۔ ہم بالکل بھولتے جا رہے ہیں اور یہ تمام نسبتوں کو ہم پس پشت ڈال رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل پاک ہے ان کا احترام بھی انتہائی ضروری ہے، سرکار کی ہر نسبت کا احترام ضروری ہے۔ اب یہ ممبر ہے، بظاہر ممبر ہے، مگر محبت والے بھی جب مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ممبر پر چڑھتے وقت چومتے کیوں ہیں، ہم نے کہا چومتے اسی لیے ہے کہ اس کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، کہ یہ ممبر رسول ہے۔ اور یہ ممبر رسول اسی وقت ہے کہ جب تک اس ممبر سے یا کسی بھی ممبر سے حضور کی اہل بیت کی، حضور کے اصحاب کی محبت کی خوشبو آئے تو یقیناً وہ ہمارے لیے وہ بھی قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے۔ تو ہمیں سرکار کی ہر نسبت کا احترام کرنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ صرف عرض کر رہا ہوں حضرت امام علی رضا پاک کا منہ مبارک کے حوالے سے۔ سرکار کے منہ مبارک جہاں بھی ہیں، یہ تو لوگ نہیں جانتے کہ اس کی برکتیں کتنی ہیں، وہ خود بھی ابھی اس کی ان برکتوں سے وہ خود جان ہی نہیں پاتے کہ جہاں سرکار کے منہ مبارک ہو وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے، وہاں رحمتیں ہی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ پاک کے پاس سرکار کے منہ مبارک تھے، کوئی آتا بیمار تو آپ اس کو پانی میں ڈال کر پانی پلاتی تو وہ شفا یاب اسے اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ خالد بن ولید کی مبارک ٹوپی میں منہ مبارک انہوں نے سی کر رکھے ہوئے تھے۔ کسی جنگ کے موقع پر آپ لڑ رہے تھے کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے ٹوپی تلاش کر رہے ہیں، آپ کے سر سے ٹوپی گر گئی تھی، آپ تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اس وقت جو ہے کفار سامنے ہیں اور آپ ٹوپی تلاش کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں پر بھی سرکار کے منہ مبارک ہوتے ہیں وہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ کسی گلی میں آپ کو اگر پتہ ہونا کہ کسی گھر میں بھی منہ مبارک ہے تو وہاں سے جب آپ پاس بھی ہونے لگو تو صلاۃ و سلام پڑھ کے جایا کرو۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس گھر میں بھی درود شریف، یعنی اس گھر میں سرکار کے منہ مبارک ہے تو باہر کھڑے رہ کر درود شریف پڑھ کے سلام بھیج کر آپ جایا کریں، اس کی برکتیں بھی تمہیں ملے گی۔ اور یہ ادب والوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو امام علی رضا پاک جو حضرت موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں، موسیٰ کاظم جو حضرت جعفر صادق کے شہزادے ہیں، اور جعفر پاک محمد باقر کے شہزادے ہیں، محمد باقر جو حضرت زین العابدین کے شہزادے ہیں، اور زین العابدین امام حسین کے شہزادے ہیں، اور امام حسین جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کے اور خاتون جنت کے شہزادے ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت کے یہ 8ویں امام ہیں، امام علی رضا۔ مامون رشید جو بادشاہ تھا اور اس کے ہی دربار میں اسی دور میں کسی نے مامون رشید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 منہ مبارک دیے۔ کس طرح دیے؟ وہ آیا، کوئی شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ میرے پاس سرکار کے 7 منہ مبارک ہے، میں اس وقت بہت فائنینشلی کمزور ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ منہ مبارک میں سیل کر دوں، آپ اگر اسے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ جو بھی قیمت بتائی گئی ہے بادشاہ نے وہ ادا کی وہ قیمت، اور اب 7 منہ مبارک مامون رشید نے خرید لیے۔ اب مامون رشید نے اپنے پاس حضور کے 7 منہ مبارک رکھ دیے۔ کچھ دیر گزری، امام علی رضا پاک جن کی بات عرض کر رہا ہوں، حضور کی آل ہیں یہ، امام علی رضا پاک آپ تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لانے سے
جتنے وہاں موجود تھے دربار میں وہ سب ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، سر جھکا دیا، یہاں تک کہ بادشاہ خود بھی کھڑا ہو گیا۔ مامون رشید یہ کہنے لگا امام علی رضا پاک سے کہ اے امام علی رضا پاک، ہم نے آپ کے نانا کے ساتھ موئے مبارک خریدے ہیں، اور آپ اگر حکم فرمائے تو ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ امام علی رضا پاک کے سامنے جب 7 موئے مبارک سرکار کے لائے گئے، آپ نے جب ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھا کہ سرکار کے ساتھ موئے مبارک ہے، تو امام علی رضا پاک نے 4 بال کو الگ کر دیا اور 3 موئے مبارک کو الگ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو 4 ان کی نسبت میرے نبی سے نہیں ہے، اور یہ جو 3 ہے یہ میرے نانا پاک کے ہیں۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، کہا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ کوئی نہیں جان سکتا، آپ کس طرح اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اور آسان کیے دیتا ہوں، کسی چیز میں آگ لائی جائے۔ یہی ہوا کہ کسی برتن میں آگ لائی گئی۔ امام علی رضا پاک نے یہ فرمایا کہ جن کا تعلق، جن کی نسبت نبی سے نہیں ہے اور منسوب حضور سے کیے گئے ہیں، تو وہ 4 جو بال تھے امام علی رضا پاک نے اپنے ہاتھوں سے جب اس آگ میں ڈالا تو وہ جل گئے، ختم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، دیکھا آپ نے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ 3 میرے نانا پاک کے ہیں۔ جب آپ نے ان 3 موئے مبارک کو لے کر آگ میں ڈالا تو آگ خود بجھ گئی، آگ بجھ گئی۔ اب لوگ حیران ہیں کہ حضور آپ کو کیسے یہ علم ہوا، آپ نے کیسے یہ پہچان لیا؟ امام علی رضا پاک نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سنو، اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، ان موئے مبارک کا تعلق نسبت نبی سے ہے، ہماری بھی نسبت نبی سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو ان موئے مبارک سے آتی ہے وہی خوشبو ہم میں سے بھی آتی ہے۔ تو ہم خوشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوشبو سرکار کے موئے مبارک میں رکھی ہے تو سرکار کی نسبت حضور کی جو آل ہے ان میں بھی وہی خوشبو ہے۔ تو میں خوشبو سے پہچان لیا میں نے کہ یہ میرے نبی پاک کے، میرے نانا پاک کے موئے مبارک ہے۔ تو آج ہمیں حضور کے بال تو یاد ہیں مگر حضور کی آل یاد نہیں رہی۔ کاش ہم سرکار کی ہر نسبت کا احترام کر سکیں، سرکار کی ہر نسبت کا ہم احترام اور ادب کریں تاکہ سرکار۔ اور ایک اور بات عرض کروں، حضور نے اپنے بالوں کو حکم نہیں دیا، یہ تو ہماری محبت ہے، ہماری محبت ہے کہ تم اسے سنبھالنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی زیارت کرنا، مگر اپنی اہل بیت کی محبت کا تو حکم بھی دیا ہے کہ ان کا خیال رکھنا۔ تو آج ہم ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سرکار کی آل کا بھی ہم خیال رکھیں، اہل بیت اطہار کا بھی خیال رکھیں، سرکار کی ہر نسبت کا ہم خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہوں اور ہم برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اور اسی نیت سے عرض کیا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برباد ہونے سے بچا لے اور سرکار کی ہر نسبت کا ہمیں ادب اور احترام عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں دعا کی جاتی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دشتے کرم زہرا کے